آپ لوگوں کے دلوں میں فضائل اہل بیت کو بھریے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کتب تاریخ کے ذریعے سے، یعنی ممبر ایک پہلو کو بیان کرے وہ فضائل سیدہ ہے کہ رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نبی 40 دن دروازے پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ ارے وہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ اب ایک چھوٹی سی فضیلت، سارے مسلمان ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یعنی ازواج نبی کی فضیلت میں قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں، لہذا ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ نبی کی دوسرے انبیاء کی بیویاں بھی ہیں لیکن ان کے لیے آیتیں نہیں آئیں۔ لوط کی بیوی بھی ہے، نوح کی بیوی بھی ہے، آدم کی بیوی بھی ہیں، کتنے انبیاء گزرے ہیں، لیکن اس نبی کی بیویوں کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے آیت لا دی کہ یہ تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ کس اعتبار میں ہماری مائیں ہیں، حالانکہ ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں ماں تو ہیں پر ہماری محرم نہیں ہے، ہم اپنی ماؤں کے وارث ہیں۔ نبی کی بیویاں ہماری مائیں تو ہیں پر ہم ان کے وارث نہیں ہیں۔ ماں بیٹے سے حجاب نہیں کرتی لیکن نبی کی بیویوں پر حجاب بھی واجب ہے، تو سوال بنتا ہے نا کس اعتبار میں ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس سے حجاب بھی واجب ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس کا میں وارث نہیں ہوں؟ یہ کیسی ماں ہے؟ یعنی وہ احکام جو میری ماں کے لیے آتے ہیں وہ نبی کی زوجہ کے لیے نہیں آتے۔ وہ ماں ہے کس اعتبار میں؟ نکاح کے اعتبار سے۔ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ازواج نبی سے، مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام ہے رسول خدا کے جانے کے بعد، لیکن لقب ملا یہ امہات المؤمنین ہے، تبھی ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے بھی احترام کیا، جنگ جمل کے بعد احترام کیا، لہذا ہر شیعہ پر مراجع نے بھی کہا کہ آپ پر لازم واجب ہے آپ ازواج رسول کا احترام کریں۔ یعنی ایک آیت کی وجہ سے نبی کی بیویوں کا یہ مقام ہے کہ امت ان کا احترام کرتی ہے۔ ارے جو امت کی مائیں بنی ان کا اتنا احترام ہے، اب تصور کرو جس کے لیے رسول کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، جو ساری امت کے مسلمانوں کے سردار کی ماں بن جائے، اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے۔ یعنی پھر امت میں جو مائیں ہیں ان پر بھی اس بی بی کا احترام واجب ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی ماں کا مقام رکھتی ہے۔ آج تک گھر میں آپ نے دیکھیں نا، ہم سنتوں کو منانے کے بڑے عادی ہیں، یہ بھی تو سنت رسول ہے کہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں ام ابیہا۔ آج تک آپ نے پیار میں، آج تک عرب کے یہاں چلے جائیں، کوئی بولے عرب میں ایک محاورہ تھا، عرب میں رسم تھی، پیار سے اپنی بیٹیوں کو بولتے تھے ام ابیہا۔ آج چلے جائیے عربوں میں، کون سا عرب ہے جو اپنی بیٹی کو ام ابیہا بولے کہ بیٹی آپ میری بھی ماں ہو؟ یہ فضیلت خاص ہے جو جناب سیدہ کے لیے بیان کی گئی۔ اب ایک فضیلت جو جناب مریم کے لیے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، اے مریم خدا نے تجھے چنا، خدا نے تجھے پاک کیا، علی النساء العالمین، تجھے سیدہ نساء عالمین بنایا۔ اب یہی لقب ہے نبی کی بیٹی کا کہ وہ بھی کیا ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو یہ تو کمپیریزن ہو جائے گا نا کہ مریم بھی سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ بھی سیدۃ النساء العالمین۔ اب برتری کا پتہ کیسے چلے؟ تو بی بی کا جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لقب ملتا ہے، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہے، لیکن جو نبی کی بیٹی ہیں، بی بی حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان سب کی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ مقام عطا کر رہا ہے۔ مریم کے لیے کہا وطہرکی، تجھے پاک کیا، اور اہل بیت کے لیے کیا بولا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم، یہ مقام تہرکی ہے۔ لیکن اگلا ایک اضافہ لایا کہ ان کا مقام اس مقام طہارت مریم سے بلند ہے، وہ صرف تہرکی کے مقام پر ہے، یہ یطہرکم تطہیرہ کے مقام پر ہے۔ جو تہرکی کے مقام پہ ہوتا ہے وہ گناہ تو نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یطہرکم تطہیرہ ہوتا ہے وہ نہ گناہ کرتا ہے نہ زندگی میں کبھی ترک اولا کرتا ہے۔ یہ مقام ہم نے عطا کیا۔